دینے سے قبل میں گزارش کروں گا تھوڑا سا اپنے آنے والے نتائج میں سے ایک چیز جو میں آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں پیش کرنا، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس ادارے کا جو سب سے اہم مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ حفاظ جو کہ ایسی مدارس اور ایسے لوگوں کے پاس قرآن مجید حفظ کرتے کرتے اپنی عمر کی ایک ایسی حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ آگے فیوچر میں مستقبل میں کوئی کارنامہ یا کوئی علمی طور پر کام سر انجام نہیں دے سکتے، تو الحمدللہ ادارہ معین الاسلام نے ایسے طلباء کے لیے یہاں پر ایک شعبہ قائم کیا اور دور دراز کے علاقوں سے ایسے طلباء کو ڈھونڈ کر یہاں داخلہ دیا گیا کہ جو آئیں اور قرآن مجید کی جو دولت انہوں نے اپنے سینوں میں سمیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم میں بھی دنیاوی میدان میں ان طلباء کے ساتھ چلیں جو ایک اپنی ان ایج اپنی تعلیم میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج کے یہ جو ایم اے کے ریزلٹس آپ کے سامنے آویزہ ہیں اور آپ کے پاس تحریر شدہ ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کئی ایسے طلباء ہیں جو حفظ کرنے کے بعد یہاں پر آئے، ان کی عمریں اس وقت اس قابل نہ تھیں کہ انہیں کسی سکول میں کسی کالج میں داخلہ ملتا، لیکن جب وہ یہاں آئے انہوں نے پرائمری کا امتحان پاس کیا، میٹرک مڈل کا امتحان پاس کیا، ایف اے بی اے کے امتحان پاس کیے، اور آج الحمدللہ وہی طلباء ایم اے کے امتحان پاس کر چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی سے نمایاں پوزیشن بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو دوستان محترم اور سامعین گرامی قدر، یہ بات ہمارے لیے انتہائی خوش آئند ہے کہ ادارہ اپنے ان طلباء کی خدمت کر رہا ہے، ان حفاظ کو ایسے مقام پہ لا رہا ہے کہ جو اپنے عمر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کسی ادارے کے داخلے کے قابل نہیں رہتے، لیکن یہ ادارہ معین الاسلام ان کو یہاں پر ایڈمیشن دیتا ہے، داخلہ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی تعلیم کا یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ چند سالوں کے بعد وہی طلباء علمی میدان میں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ہم سفر ہو جاتے ہیں، ہم قدم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے میں اب مزید اس میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہوں گا اور مقررین کے درمیان گزارش کرتا ہوں ایک ایسی شخصیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محترم ڈاکٹر علی اکبر الازہری صاحب، آپ نوائے وقت میں متاع کارواں سے ایک کالم تحریر فرماتے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے جناب ناظم ادارہ صاحب کے ساتھ معراج شریف کا اس سفر کیا اور پھر اپنے اس سفر کی رودات کو متاع کارواں کا حصہ بنایا، اور جس کو پڑھنے کے ساتھ کئی لوگوں نے رابطہ کیا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کی اس تقریب میں ہمارے ایک جو معزز مہمان جناب عزیز شاہ صاحب تشریف فرما قریشی صاحب، انہوں نے اسی متاع کارواں کو پڑھنے کے بعد رابطہ مدیر مجلہ معین الاسلام سے رابطہ کیا، اور پھر وہ آج ہمارے پاس مہمان کے طور پر تشریف فرما ہیں۔ تو میں اس پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس اپنے کالم میں بھی یاد رکھا۔ گزارش کروں گا جناب محترم ڈاکٹر علی اکبر الازہری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی طاعتک اجمعین۔ نہایت واجب احترام حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمن صاحب، محترم ناظم ادارہ محبوب حسین چشتی صاحب، صاحبزادگان، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلباء، یہ میری تیسری حاضری ہے اور اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس ادارے کے ساتھ، اس ادارے کے بانی اور سرپرست حضرت صاحبزادہ صاحب کے ساتھ شرف نیاز حاصل ہے۔ ابھی جس سلسلہ کالم نویسی کا ذکر ہو رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، اور ہم اپنا درد دل کتابوں میں اور تجزیوں میں اور اظہار خیال میں پیش کر دیتے ہیں۔ جو پاک صاف ستھری طبیعتیں ہوتی ہیں ان کو وہ باتیں
اٹریکٹ کرتی ہیں اور دوسرے لوگ اس سے غصے میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بات اس کالم کے حوالے سے، میں نے جب یہ کالم لکھا ملک بھر سے مجھے کافی کالز آئیں، اور اس کے بعد کچھ اس طرح کے سلسلہ مجھے کالز کا شروع ہوا، بے شمار خانقاہوں سے، بے شمار اداروں سے اور بے شمار پیران اعظام کی طرف سے دعوت ملتی رہی آپ آئیں اور ہمارا ادارہ بھی دیکھیں اور اس پہ پھر کالم بھی لکھیں۔ تو میں نے ابھی تک سب سے معذرت کی ہے، میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کے آزمائشی کالم ہم نہیں لکھتے، نہ ہماری اس طرح کی طبیعت ہے۔ تو یہ تقریب تقسیم انعامات جو آپ حضرات نے نہایت خوبصورت شکل میں انتہائی منظم انداز میں سجائی ہے، جس میں ملک بھر سے صاحبان علم و بصیرت تشریف فرما ہیں۔ یہ تقریب دیکھ کر میرا ذہن ایک بہت بڑی تقریب کی طرف چلا گیا اور میں سوچتا رہا کہ یہ ساری تقریبیں خواہ وہ بیربل میں ہوں، خواہ وہ لاہور میں ہوں، خواہ وہ بغداد میں ہوں، جہاں بھی ہوں اہل اسلام اور اہل ایمان کی تقریبات، یہ ساری تقریبات اس ایک بڑی تقریب کا پیش خیمہ ہیں، اس کی تمہید ہیں، جو تقریب میدان حشر میں اللہ تعالی منعقد فرمائے گا، اور وہ بھی قریب